المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے 3 مختلف اور انتہائی اہمیت کے حامل موضوعات پر، جس میں پاکستان کے امن و امان کی صورتحال جو یقیناً بہت بہتر ہوئی ہے اور امید ہے مزید بہتری کی، لیکن ابھی بھی ہمیں اس خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بس اب پاکستان محفوظ ہو گیا. اب بھی پاکستان کے مخالف ہر وقت پاکستان کو زک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور پاکستان کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. دوسری جو اہم چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں امن و امان کا یقیناً بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن امن و امان کے ساتھ ساتھ جب تک قوم کے اندر شعور بیدار نہ ہو، جب تک ان کے اندر آگاہی نہ ہو، جب تک وہ ترقی کے راستوں کو طے کرنے کے گر نہ سیکھ لیں، تب تک امن بھی وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. تو منسلک ہے پچھلے کے ساتھ کہ امن و امان کے ساتھ قوم کے اندر شعور کی بیداری کیسے ممکن ہے. ہماری قوم ایک عرصے سے ذہنی غلامی کے طور پہ جی رہی ہے، کیسے ہم اس قوم کو اس غلامی کے دنگل سے نکال سکیں. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل ہی رات سعودی عرب پر حوثی باغیوں نے جو ایران نواز اور ایران کی تربیت یافتہ ہیں، ایران ان کو فنڈنگ کرتا ہے، انہوں نے پھر سے بلاد حرمین کو نشانہ بنایا ہے. اس سارے کھیل یہ پہلی بار نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل بھی یہ واقعات کئی بار رونما ہو چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر نہ تو ایکشن لیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کون ہیں، کیا مقاصد ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے حسب سابق جناب جہانزیب منہاج صاحب تشریف فرمائے. بہت شکریہ سر. ناظرین، اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے آج کے پروگرام میں راجہ نوشاد احمد صاحب، جو کہ پیشے کے لحاظ سے پائلٹ ہیں، ماہر نفسیات ہے، پاکستانی قوم کی نفسیات کے حوالے سے بڑا گہرا تجزیہ اور تجربہ رکھتے ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قوم کی ذہنیت کو کیسے تبدیل کیا جائے. راجہ نوشاد صاحب موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، نوجوانوں کے لیے امید کی کرن ہیں. اسی طرح ہم دوسرے جو ایشوز ہیں ان کے اس پہ بات کرنے کے لیے ہم راجہ ندیم شیر صاحب سے بھی، ملک ندیم شیر صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. تو میں آپ ناظرین کو، تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ناظرین ہمیں اس وقت فیس بک پہ اور دوسری جو ویب سائٹس ہیں ان پہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں. www.visal-urdu.tv آپ سرچ کریں تو فیس بک پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اپنی آراء سے ضرور ہمیں نوازیں. جہانزیب صاحب، بڑی خوش آئند بات ہے کہ ملک کی امن و امان کی صورتحال کافی بہتری آئی ہے اس میں. جی. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم بس اس پہ خام خیالی میں نہ رہیں کہ بس یہیں پہ ہم رک جائیں، آگے کوئی ضرورت نہیں. کیا اب بھی اس امن کے ساتھ ساتھ دشمن کی آنکھیں تو یقیناً ہماری طرف ہے اور ہم نشانے پہ بھی ہیں، تو ہمیں کیا یعنی لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا کہ اس امن کو برقرار رکھیں اور آئندہ کے لیے محتاط رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبداللہ صاحب. سب سے پہلے تو قوم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ قوم کی امیدوں، امنگوں اور قوم کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں امن بحال کیا گیا، اور پاکستان کے جو پاکستانی قوم کی سب سے فیوریٹ گیم ہے اسے واپس لایا گیا. کرکٹ کو پاکستان کے میدانوں میں دوبارہ بحال کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستانی قوم خوش ہوئی ہے. اگر ہماری قوم کسی عمل میں خوش ہوتی ہے تو یہی خوشی کا امکان ہے، اور یہی سب سے بڑی خوشی ہے. حکومتی اداروں کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، سیکورٹی ایجنسیز کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جن میدانوں سے دہشت گردی کی وجہ سے جو میدان ویران ہو گئے تھے وہ آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں.
یہ دنیا کو ایک اچھا میسج مل گیا، دنیا کو ایک اچھا میسج گیا ہے امن کے حوالے سے۔ عبداللہ صاحب، یہ امن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے مکہ کے لیے دعا فرمائی تو پہلے امن کا لفظ استعمال کیا اور بعد میں معیشت کے بارے میں گئے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے لیے دعا فرمائی تو وہی دعا سیدنا ابراہیم کی دعا فرمائی اور اسی کو 2 دفعہ مانگا، تو اسی کو دہرایا اور 2 دفعہ اضافہ مانگا۔ یعنی امن جو ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے کسی بھی شہر کے آباد ہونے میں، کسی ملک کے آباد ہونے میں، کسی مملکت کے آباد ہونے میں، کسی قوم و ملت کے آباد ہونے میں۔ تو اس حوالے سے ہم اس میں انکار نہیں کر سکتے کہ امن کی جو اہمیت ہے کسی بھی معاشرے میں۔ امن ہوگا تو معیشت چلے گی، امن ہوگا تو کاروبار زندگی چلے گا، امن ہوگا تو قوم ذہنی سکون سے آراستہ ہوگی، امن ہوگا تو دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، امن ہوگا تو فوج مضبوط ہوگی، کیونکہ امن کی وجہ سے فوج کو اپنے اندر لڑنا نہیں پڑے گا۔ تو امن کے لیے پاکستانی قوم نے جتنی دنیا میں قربانیاں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ایسی قوم نہیں جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں، اور ان قربانیوں کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہاتھ ہے، جو سب سے بڑی کاوشیں ہیں، وہ ہماری سیکورٹی فورسز کی ہیں، ہماری پاک فوج، پاک رینجر اور پولیس، جس نے بھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور سب سے بڑھ کر پاکستانی عوام جس نے سفر کیا ہے، جس کا ٹیکس کا پیسہ اپنوں پہ لگا، جس کے ٹیکس کے پیسے سے گولیاں خریدی گئی، بارود خریدے گئے، جس کے ٹیکس کے پیسے سے ان لوگوں کو مارا گیا، ان لوگوں کی مالی طور پر معاونت کی گئی اور انہیں مالی طور پر ورگلا کے اپنے ساتھ ملایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام نے سفر کیا اور پھر 70,000 جانوں کا نذرانہ ہم نے پیش کیا، 52,000 تو سیکورٹی نوجوانوں نے ہمارے جامع شہادت نوش کیا۔ تو یہ قربانیاں دینے کے بعد اگر امن کی طرف ہم بحال ہو گئے، اور آپ کا یہ جو سوال ہے کہ کیا ہمیں یہاں تک، امن ایک ایسی چیز ہے کہ جسے امریکہ دنیا کے سپر پاور ہونے کے باوجود بھی آج بھی اپنا پیسہ اربوں خربوں ڈالر جو ہے وہ افغانستان میں صرف اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ یہ افغانی اگر طاقت پکڑ گئے تو یہ مجھ پہ حملہ آور نہ ہو جائیں۔ وہ اس لیے اربوں خربوں خرچ کر رہا ہے باقی دنیا کے ممالک میں، دنیا میں جہاں پھیلا ہوا اس کا نیٹ ورک ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ امریکہ کے امن کو نقصان نہ پہنچے۔ اور امریکہ کے امن کا مقصد کیا ہے کہ ایک امریکی شہری کی جان کو خطرہ نہ ہو، اس لیے وہ امریکہ پوری دنیا میں پیسہ خرچ کر رہا ہے اور سپر پاور بنا ہوا ہے۔ تو اگر بینگ اے نیشن ہم بحیثیت پاکستانی اپنے ملک میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے ملک کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنے ملک کے تحفظ کو محفوظ کرتے ہیں، تو دشمن کی چالیں ہمیں سمجھنی ہوگی۔ اب ہم نے دیکھا کہ 3 دن پہلے ہم نے یوم پاکستان منایا، 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے، اور جب سے ہم نے آنکھیں کھول لی ہیں کچھ عرصہ بیچ میں ایسا آیا، جنرل کیانی کا جو دور تھا اور زرداری صاحب کا جو دور تھا، اس میں ہم نے یہ، اور جو مشرف صاحب کے ادوار کے آخری ایام تھے، اس میں ایسا ہوا کہ ہم نے 23 مارچ کی پریڈ نہیں کی، اس خطرے سے کہ کہیں دہشت گرد اٹیک نہ ہو جائے اس پہ۔ تو دنیا کو ایک بڑا غلط تاثر جا رہا تھا، منفی میسج جا رہا تھا کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ خود اپنی پریڈ نہیں کر سکتے تو وہ ملک میں امن کیا لائیں گے۔ لیکن اب یہ جو امن مارچ شروع ہو گئی ہے 23 مارچ کے حوالے سے، یوم پاکستان کے حوالے سے، جو ہم ایک تقریب کرتے ہیں اور شاندار تقریب ہوتی ہے، اس میں ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے اور ہم کیا کیا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے پاکستان میں، دشمن کی مختلف چالیں ہوتی ہیں، اب پاکستان میں وہ یہ نہیں ہوتا کہ دشمن براہ راست میرے پاس آئے گا اور مجھے یہ اس بات پہ اکسائے گا کہ میں اپنی پاک فوج کے خلاف بات کروں، وہ اپنے مورے چھوڑ دیتا ہے، وہ اس میں مورے ہماری صورت میں ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں کی صورت میں ہوتے ہیں، بھائیوں اور فیملی رشتہ داروں کی صورت میں ہوتے ہیں، جو کسی بھی محفل میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹی میں بات ہوتی ہے اس حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور جو سب سے بہترین ذہن سازی جو ہے وہ طالب علم کی اس کا استاد کرتا ہے۔ تو پاکستان میں ایک نسل تیار ہو رہی ہے جو یہ سوال اٹھاتی ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہمارا 80% بجٹ کھائی جا رہی ہے، اس پہ ایک تو فوج کا موقف آنا چاہیے کہ کتنے فیصد بجٹ پاکستان کا استعمال کر رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ ترکی میں ایک ایکشن ہوا، ترک فوج نے ایک ایکشن لیا اور پورے ملک سے انہوں نے غداران وطن کو اٹھایا اور جیلوں میں پابند سلاسل کر دیا۔ دنیا میں جہاں جہاں ان کے سفارتکار موجود تھے اس نیٹ ورک سے جڑے، انہوں نے واپس بلایا اپنے ملکوں میں، یا انہوں نے انہی ملکوں میں تحفظ یا امان کی پناہ لے لی، یا اپنے ملک نے واپس بلا کے پابند سلاسل کر دیا، یا ان کی تربیت کی اور انہیں قومی ادارے میں شامل کیا۔ اب ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایسے ہی ایکشن ترتیب دیں ہماری سیکورٹی ایجنسیز، کہ یہ جو نرسریز ہیں، جو نرسریاں ہیں ان غداران وطن کی،
ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور جہاں جہاں ضرورت ہے کام کرنے کی اور جہاں جہاں ضرورت ہے قومی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی ایسے ہیں جو غداری؟ سر دیکھیں نا، میں نے کل ایک آرٹیکل لکھا تھا مطیع اللہ جان کے حوالے سے، 23 مارچ کو ان کا یہ سوال مطیع اللہ جان کا کہ ہم یوم پاکستان 23 مارچ کو کیوں مناتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ پوچھ رہے تھے ہم نے 1940 سے لے کے 1947 تک 23 مارچ کیوں نہیں منایا۔ اب ان کے ذہن میں ایک خلفشار ہے، اس بندہ وہ ذہنی مریض ہے، اس سے کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے مطیع اللہ جان کو۔ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جن کے دماغ میں یہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے کہ ہر چیز جو فوج کر رہی ہے۔ اب یہ سوال آپ کو بھی میرے خیال میں سمجھ نہیں ہے کہ 1940 سے لے کے 1947 تک یوم پاکستان کیوں نہیں منایا جاتا تھا؟ بالکل سوال ہے میرے ذہن میں، سوال آپ کے ذہن میں آ گیا کہ 1940 سے 1947 پاکستان بنا ہی نہیں تھا تو یوم پاکستان کیسے منایا جائے؟ پھر وہ کہتے ہیں انڈیا یوم جمہوریہ مناتا ہے، ہم یوم پاکستان کیوں مناتے ہیں؟ کوئی ایک قرارداد نکال کے دے دیں انڈیا کی، گاندھی کی اور آل انڈیا کانگریس کی، جس میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ ہمیں الگ وطن چاہیے، ہماری الگ تشخص ہے، ہم مسلمانوں سے الگ ایک قوم ہے، ہم الگ آباد ہونا چاہتے ہیں۔ کوئی ایک قرارداد ان کی نکال کے لا دیں۔ ان کا تو تصور ہی نہیں تھا، وہ کہتے تھے یہ مسلمان ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم ان پہ قابض رہیں گے۔ یہ تو جو دو قومی نظریہ تھا، الگ وطن کا تصور تھا، یہ 23 مارچ کو 1940 کو منٹو پارک میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا۔ جی بالکل، 1 گھنٹہ 40 منٹ کی زبانی تقریر پیش فرمائی اور اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، اپنی زندگی کی سب سے بڑی تقریر تھی قائد اعظم کی۔ اور یہ 3 فروری 1940 کو قرارداد جو ہے دہلی میں پاس ہوتی ہے 26ویں اجلاس میں مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگلا جو 27واں اجلاس ہے وہ لاہور میں ہوگا، کیونکہ لاہور کو بر صغیر کے مسلمانوں میں شروع سے ایک بڑی نمایاں حیثیت حاصل تھی، اور وہاں پہ قرارداد پیش ہوتی ہے۔ اور پھر چودھری رحمت علی جو ہیں وہ قائد اعظم کو ریلوے اسٹیشن پہ ریسیو کرنے جاتے ہیں تو پھولوں کا ہار پہناتے ہیں، تو قائد اعظم کہتے ہیں جس دیش کی قربانیوں کے لیے میرے لاکھوں نوجوان قربانیاں، خون کی قربانیاں دی ہیں، میں پھولوں کا ہار نہیں پہن سکتا۔ جی ضرور راج صاحب سے۔ راج صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راج صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ راج صاحب ویسے تو ہم 3 مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ سے جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم ایک عرصے سے ایک غلامانہ ذہنیت کے ساتھ چلتی آ رہی ہے، اور بڑی یعنی تشویشناک صورتحال ہے کہ اس قوم کو اس دنگل سے کیسے نکالا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کی ذہنیت اس طرح ہے، یا پھر جو ان کو جنہوں نے اس قوم کو غلام بنایا ہوا ہے ان کی چالاکی ان کے اوپر حاوی ہو رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ مجھے پروگرام میں دعوت دینے کا۔ شکریہ۔ میں اس کا جواب نفسیات کے پہلو سے دوں گا، جی، جو کہ میری فیلڈ ہے جی، اور میں اس کا طالب علم ہوں، اور اسی لحاظ سے جواب دینا چاہوں گا۔ جی، میں اس کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ روس کا ایک صدر لینن ایک دفعہ پارلیمنٹ میں آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک مرغا تھا، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے اس مرغے کے پر ایک ایک کر کے نوچنے شروع کر دیے، زندہ مرغے، جی، اور وہ چیختا تھا اور بہت زیادہ تکلیف میں تھا، اور وہ پارلیمنٹ میں پھرتے رہے اور اس مرغے کے پر نوچ کے اس کی پوری جلد کو انہوں نے نمایاں کر دیا، جی، اور اس کے بعد اس مرغے کو زمین پہ پھینکا اور وہ تڑپتا ہوا پیاس سے ان کے پیچھے چل رہا تھا، اور ایسے میں لینن نے اس کو پانی دیا اور دانے دیے، اس نے پانی اور دانے کھائے اور پھر ان کے پیچھے چلنا شروع کر۔ میں اس انالوجی کو اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ انسان کی جو بیسک نیڈز ہے نا، بالکل بیسک، وہ ہے روٹی، کپڑا، مکان اور اس کا تحفظ۔ اس کے بعد وزڈم آتی ہے، اس کے بعد عقل اور شعور آتا ہے۔ بھوکے پیٹ سے عقل اور شعور کی توقع رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے قرآن اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی والے بھی بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے استحصال کا یہ بازار اس لیے گرم رکھا ہوا ہے کہ ان کو بیسک ہیومن نیڈ سے دور رکھا جائے، تاکہ جب ہم ان کو الیکشن کے دوران صرف اور صرف ایک روٹی دے دیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی کی FIR ہے اس کو ناجائز ہے جائز ہے، کسی طرح اس کو وہاں سے نکال دیں،
सड़क बना दें, दरवाजे के आगे से खाली बना दें, बाकी बेशक मोहल्ले की ना बने, तो वो कहेगा वाह वाह आज। तो ये एक माइंड सेट है जी, जिसकी वजह से हम इस इस्तेसाल का शिकार हैं। और ऊपर से दूसरी बात ये कि इन तमाम सर्कमस्टांसेस को जो चीज सपोर्ट करती है वो हमारी आजकल की तालीम व तरबियत है कि उसके अंदर किसी भी तरह से उस ईमान की बात नहीं की जाती जो तारीख के अंदर मुसलमानों के अंदर था, जो पेड़ से पत्थर बांध के जंगे लड़ा करते थे, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। बात होती है तो प्लॉट्स की बात होती है, बात होती है तो गाड़ियों की बात होती है, बात होती है तो ख्वाहिशात की बात होती है जी। तो ना सिर्फ मैं इसमें ब्लेम करता हूँ हुक्मरानों को कि उनकी ये स्ट्रेटेजी है, बल्कि तो हमारे हुक्मरानों की नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि बहैसियत कौम हर इंडिविजुअल, हर इंफरादी, हर इंसान की इंफरादी तौर पर एक जिम्मेदारी है, हमारे स्कूलों की जिम्मेदारी है कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर देखें कि क्या हम बेसिक एनिमल और ह्यूमन नीड्स की बेसिस के ऊपर चलते चलते गलत फैसले करते चले जाएंगे या हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है राय साहब, ये जो पाकिस्तानी कौम है, हमने देखा कि गुज़श्ता कई बरसों से, कई अरसे से पाकिस्तान में इलेक्शन भी होते आ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो अपने लीडरान खुद मुंतखब करते हैं तो बार बार उन करप्ट चोर टोले को वोट दे देते हैं। ये आप माहिर नफ्सियात हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है कि ये हमारे जो हुक्मरान हैं, आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अब इससे निजात कैसे मुमकिन है? अभी कौम को एक नफ्सियाती तौर पर ऐसा शऊर कैसे अता किया जाए या उनसे डिस्कस की जाए, उनसे बात की जा सके कि ये जिनको आप चोर कहते हैं उन्हीं को आप दोबारा वोट क्यों देते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा हुआ आपने ये सवाल को मजीद इसको थोड़ा सा वाज़ेह किया है। और मैं इसमें एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जब हम ये कहते हैं ना कि हम अपने अवाम की वोट की ताकत से आते हैं, तो यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टोटल वोटिंग का जो टर्नओवर है वो तकरीबन 30 से 33% के दरमियान में, और जो जीतने वाली पार्टी है उसके पास 10 से 11%, पूरी अवाम के 10 से 11% से ज्यादा वोट नहीं होते। और वो जो 10 से 11% अवाम उनको वोट दे रही है, उनमें से आधे से ज्यादा लोग वो होते हैं जो सिर्फ अपनी जात बरादरी की बुनियाद पे वोट दे रहे होते हैं। तो 90% अवाम की तो रिप्रेजेंटेशन होती ही नहीं जो गवर्नमेंट बनती है। लाइक बांग्लादेश के अंदर जो 50% से कम टर्नओवर हो तो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाता है। खैर, कतई नजर इसके, अब हमें क्या करना है, मैं कई और महफिलों में भी और लेक्चर में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि आप लोगों को इस बात की तरगीब दें कि वो जिसको भले वोट दें लेकिन वोट जरूर दें, घर से जरूर निकलें। ये ऐसे करेंगे, ये गर्मियों में वोट रखेंगे ताकि लोगों को तकलीफ हो, वो ना आए। इनकी टेक्निक तो यही रहेंगी। लेकिन जिसको भी वोट देना है, वोट, क्योंकि हम वोट ना डालकर एक्चुअली एक बुरे इंसान को वोट डाल रहे होते हैं, हमें ये जिम्मेदारी लेनी है। ये बहुत अजीब सी बात है कि बंदे कहते हैं कि हम तो वोट नहीं दे रहे, सारे ही चोर हैं। ऐसा नहीं होगा, हमें निकलना है। बाहर के मुल्कों में अगर आप जाते हैं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, घर का इनकम टैक्स देने के लिए, तो अगर आप वोटर हैं तो आप पे 10% फीस लगती है। अगर आप वोट आपने नहीं डाला हुआ तो वो 90% एक्स्ट्रा फीस लेते हैं आपसे, इसीलिए कि आपकी एक जिम्मेदारी है। तो आपका जो मीडिया है, मैं गुजारिश करूंगा कि इस चीज को जरूर इंकलकेट करें लोगों के दिमाग में कि वो वोट डालें। मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि मेरे पास इस बात का कोई सोल्यूशन का जवाब नजर नहीं आता, और मैं कोई गलत जवाब देना नहीं चाहता कि वो जो 10% लोग उन हुक्मरानों को वोट दे रहे हैं, उन 10% लोगों के माइंडसेट को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी जाती मुफाद के लिए वोट देते हैं, अपनी बरादरी के लिए देते हैं, अपने कामों के लिए देते हैं, अपने नाजायज कामों के लिए देते हैं। लेकिन जो 90% आवाम नहीं दे रही, हम उनके लिए ये अवेयरनेस कैंपेन जरूर चलाएं जो आप चला रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे। चलें जी, बहुत शुक्रिया राय साहब, सलामत रहें, आपने टाइम दिया। जी मिनहाज साहब, राय साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल देखी, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मेरे ख्याल में हमने दूसरा टॉपिक उनके साथ डिस्कस किया जो शुरू वाला था, जिससे हमने स्टार्ट लिया था, उस पर आप ज़रा उसको क्लोज़ कर दें ताकि फिर हम इसी पे बात करें। यानी अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अमन को गारत करने के लिए हमारे बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पड़ोसी हमें ऐसे मिले जो नहीं चाहते। इन पड़ोसियों से हमें किस कदर चौकन्ना रहना होगा?
عبداللہ صاحب، میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے اسی پروگرام میں اسی فورم پہ بیٹھ کے ایک بات کی تھی کہ الیکشن کے نزدیک آتے ہوئے ہمیں دوبارہ اس ملک میں خدا نہ خواستہ بم بلاسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور علیحدگی پسند تنظیموں کی شورش ہمیں سنائی دے گی، جو خیبر پختونخوا سے اٹھے گی، کشمیر سے اٹھے گی، بلوچستان سے اٹھے گی، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ. تو یہ وہ سوالات تھے، یہ وہ تجزیہ تھا جو میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کیا تھا. مجھے پتہ تھا کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے سوائے حکمرانی کے، اور یہ جو حکمرانی میں آتے ہیں اور صرف اپنے ذاتی کاروبار کو دوام بخشنے کے یہ لوگ کاروبار میں آتے ہیں. اب الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، اور الیکشن کے نزدیک آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا سے ایک آواز اٹھتی ہے ناانصافیوں کی. وہ ناانصافیاں کیا آج ہو رہی ہیں یا ان لوگوں کو شعور آج آیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی عوام آج بھی پاکستان پر مار بٹنے کے لیے تیار ہے. جی بالکل. اور جتنے زیادہ قربانیاں خیبر پختونخوا نے دی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں، لکھ چکا ہوں، بارہا کہہ رہا ہوں، پاکستان کے کسی خطے نے نہیں دی. مالی، جانی اور اپنے جذبات سے، اپنے خیالات سے، اپنے اظہار سے جو قربانیاں ہمارے خیبر پختونخوا کے سپوتوں نے دی، پاکستان کے کسی اور حصے کے نصیب میں وہ قربانیاں نہیں آئیں. وہاں سے اگر آواز اٹھتی ہے، ان لوگوں کے ہاں سے آواز اٹھتی ہے جو 1948 میں جب ہم پہلی جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، ہمارے پاس انفرادی قوت نہیں تھی. جو آج آدھا کشمیر ہم نے لیا ہے، یہ لینے کی ہمارے پاس استطاعت نہیں تھی انڈیا جیسی بڑی فوج سے لڑنے کی. یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، اپنی 4-5 فیملیوں کو وہاں اکٹھا چھوڑا اور سروں پہ کفن باندھ کے نکلے. اور آج وہ لوگ پاکستان کے خلاف بات کریں، یہ ممکن نہیں ہے. ان کی نسلیں پاکستان کے خلاف بات کریں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمارے حکمران اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کچھ ابن الوقت کو خرید رہے ہیں، ان کے منہ کے آگے دانہ ڈال رہے ہیں. جیسے نشاد صاحب نے کہا کہ مرغے کے آگے دانہ ڈالا تو وہ مرغا پھر دوبارہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اور یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ اس میں انوالو ہیں، ہمارے منسٹر اس میں انوالو ہیں، یہ انڈیا سے پیسہ لیتے ہیں، یہ راہ سے پیسہ لیتے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں باہر پڑوسیوں سے اتنا پرخطر نہیں رہنا ہوگا، اپنوں سے زیادہ. صلاح الدین ایوبی کیا کہتا تھا کہ آپ تب تک جنگ نہیں ہار سکتے جب تک آپ کی اپنی صفوں میں غدار پیدا نہیں ہوتے. آپ بے شک تھوڑے ہی ہیں، جب آپ تب تک جنگ نہیں ہار سکتے. اب دیکھیں نا، کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت میں انڈیا کے کشمیر میں ظلم شروع ہوا، اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی. وہاں پہ احتجاج کی لہر اٹھی اور وہاں پہ علاقائی لوگوں پہ گولیاں برسا دی گئیں. گولیاں برسانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ماریں گے، ان کے جذبات بڑھیں گے، وہ پاکستان کے خلاف بولیں گے، اور پاکستان کے خلاف بولیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ مودی کو ہوگا. اور مودی کو فائدہ پہنچانے والے پاکستان میں کون لوگ ہیں؟ جن کی شادیوں میں مودی آتا ہے، جن کے مودی کے ساتھ تعلقات ہیں، جن کے مودی کے بہترین دوست کے ساتھ جو بزنس پارٹنر ہیں، ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں، بلوچستان سے ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ محمود خان اچکزئی پاکستان کا دشمن ہے؟ وہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پاکستان کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے فوج کے خلاف بات کرتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور پھر اب جو پاکستان کے ایک بہت بڑا صحافیوں کا ٹولہ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے پیڈ ہیں، جن کے کلپس جو ہیں مریم نواز شریف صاحب پر ڈیوٹی لگاتی ہیں کہ آج تم نے فلاں صحافی کا کلپ، یہ ہماری ٹیم ہے، اس نے فلاں صحافی کے یہ کلپ شیئر کر رہے ہیں، اس نے فلاں صحافی کے یہ کلپ شیئر کرنے ہیں، اس نے فلاں صحافی کے یہ کلپ شیئر کرنے ہیں، وہ وائرل کرنے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ایک بیانیہ لے کے چلے ہوئے ہیں. اور پھر جب پتہ چلتا ہے سب طرف سے شکست مقدر بن چکی ہے، جب پاکستانی ایجنسیز برطانیہ سے نواز شریف کے بیٹوں کے منی لانڈرنگ کے ثبوت مانگتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جو ایک بیٹے ہیں وہ تو برٹش نیشنل ہے، دوسرے جو برٹش نیشنل نہیں ہیں اس کے خلاف برطانیہ میں بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. اب نواز شریف صاحب کو جب پاکستان سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ انہیں مار دے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے قانون کو وہ خاک پر، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. حکمران پاکستان کے قانون کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے. تو اب جب برطانیہ میں ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی ہیں، تو اب کل ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چلی کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں فوج کے ساتھ ساتھ ہر ادارے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. مطلب وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ میرا ٹکراؤ ہے اور اب میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں، اب ایک بیانیہ بنا دیا نواز شریف نے. آپ سوشل میڈیا کی طاقت سے آج ہم انکار نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی نوجوان، ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی نوجوانوں کی وہ فوج کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. وہ فوج کو ہر ایک
کہ اب دیکھیں کل ہمارے بے شمار نوجوان جو ہیں وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا پسند نہیں کرتے. پنجاب میں یہ صورتحال ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ فوج بہت بڑی غداری کر رہی ہے, نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے فوج. خالی آپ میاں شہباز شریف صاحب کی حالت خالی سنیں کہ 900 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ, 900 ارب ڈالرز کا انہوں نے بجٹ یوز کیا. اس میں نہ کوئی بڑا اسپتال بنا, نہ اس میں کوئی بڑا میٹرو جو ہماری بن رہی ہے. میٹرو ہماری ٹوٹلی جو ہے ساری کی ساری میٹرو قرضے پہ بن رہی ہے. ہمارے اسپتال بنتے ہیں وہ قرضے پہ بنتے ہیں, ہمارے روڈز بنتے ہیں وہ قرضے پہ بنتے ہیں, ہمارے اسکول بنتے ہیں وہ قرضے پہ بنتے ہیں. برطانیہ کے ادارے ہمارے نیلام ہو رہے ہیں. تو 9000 ارب کا جو بجٹ ہے وہ کہاں استعمال ہو گیا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ جو مریم صفدر صاحبہ کی جو خامد ہے کیپٹن صفدر صاحبہ کو 9 ارب روپے کا فنڈ ایلوکیٹ کر دیا گیا جس کی کوئی تحقیقات نہیں ہے. آج نیب نے نوٹس بھیج دیا ہے کہ یہ فنڈ آپ نے کدھر یوز کیا ہے, اور یہی وہ فنڈ ہے. میں بار بار کہتا ہوں عبداللہ صاحب یہ میری بات یہ وہ فنڈز ہیں, یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستانی عوام کا پیسہ اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں پاکستان کے خلاف استعمال رہا. اور یہ وہ پیسہ ہے, اس پیسے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس پیسے سے پاکستان میں غدار پیدا کیے جاتے ہیں, اس پیسے سے پاکستان مخالف تحریکیں پیدا کی جاتی ہیں, اس پیسے سے پاکستان میں دہشت گردی کرائی جاتی ہے. ہمارا دشمن, ہمارا بڑے چالاک دشمن سے مقابلہ ہے جو ہماری جوتیاں ہمارے سر برسار ہے. وہ ہمارے ہی پیسے سے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے, ہمارے ہی پیسے سے ہمارے ملک میں افراتفری پھیلاتا ہے, ہمارے ہی پیسے سے ہمارے ملک میں غدار پیدا کرتا ہے, ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی پیسے سے وہ ملک توڑنے کی تنظیمیں پیدا کرتا ہے. تو یہ ہمارے سیکورٹی اداروں کو ضرورت ہے کہ ان ایشوز پہ جا کے غور کریں کہ یہ کہاں کیسے کیوں ہو رہا ہے اور یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے. اب اس دفعہ تو پیسہ جو بہت کم پیسہ ایسا کہ جو باہر گیا, کیونکہ منی لانڈرنگ کی آلریڈی تحقیقات ہو رہی تھی, دنیا نے بھی قانون سخت کر دیے. تو جو پاکستان کے اندر پیسہ گردش کرتا رہا ہے وہ پیسہ کدھر گیا؟ آپ نے کراچی کے ٹینکوں میں چھپا ہوا اسلحہ تو نکال لیا, لیکن لاہور کے پانی کے ٹینکوں میں چھپے ہوئے پیسے بھی نکالنے بڑے ضروری ہیں. جب تک وہ نہیں نکالیں گے پاکستان میں امن کی بحالی جو ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب بنتی رہے گی, اور اس میں کبھی بھی ہمیں خدشہ یہ رہے گا کہ یہ امن کبھی بھی تار کیا جا سکتا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. ناظرین, بڑی عجیب صورتحال ہے کہ جب تک جس طرح منہاج صاحب نے فرمایا کہ سید صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دشمن آپ کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا جب تک آپ کے اندر سے, ملک کے اندر آپ کی صفوں میں آپ کے غدار پیدا نہ ہوں. آپ دنیا کی کوئی بھی آپ تاریخ اٹھا لیں جہاں پہ خاص کر مسلمانوں کی, آپ مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھ لیں, کتنی مثالیں اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے اور پرانی نہیں ہے, ابھی نئی مثالیں. آپ لیبیا کو لے لیں, آپ عراق کو لے لیں, آپ شام کو لے لیں, آپ یمن کو لے لیں, آپ پاکستان کی صورتحال بھی آپ اس کا بھی نظارہ کریں گے. یہ جتنے بھی ممالک, ان کی جو بھی صورتحال آج ہے یہ کیوں ہے, اس کے یعنی آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس کی تاریخ دیکھیں. جب تک دشمن آپ کے اندر اپنے غدار, اپنے نمک خار پیدا نہیں کرتا تب تک دشمن آپ پہ حملہ نہیں کرتا. اور جب وہ سمجھے کہ جب میں حملہ کروں گا اور اندر سے میرے لیے آواز اٹھے گی, تب اس کے لیے آپ کو زیر کرنا بہت آسان ہوتا ہے. بہت ہی زبردست قسم کا ایک پوائنٹ ہے. اور امن و امان, کسی بھی ریاست اور ملک کے امن و امان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ملک کی سیکیورٹی اور پوری قوم ایسے عناصر کے اوپر نظر رکھے جو ہیں تو یعنی ملک کا کھاتے ہیں اور اسی ملک گاتے کسی اور کا ہیں, کھاتے اس ملک کا ہیں. ایسے عناصر پہ کڑی نظر رکھنی ہوگی, چاہے وہ سیاست میں ہیں, چاہے وہ مذہبی طور پہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں, چاہے وہ فلاحی طور پہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی NGO سے منسلک ہیں, جیسے کیسے بھی ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی ہوگی. پھر پاکستان میں کچھ ایسا ہمیں دکھائی نہیں دے گا جو ہمارے امن کو غارت کرے. یہاں سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے ہم جو 2 موضوعات ہمارے رہتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. انما المؤمنون
مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر. انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان. سنیے ان کی اپنی زبان سے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے. قرآن ہمارا رہبر ہے. سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے. سبحان اللہ. اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا. کیا شان یہ رب نے. بہت جلد آ رہا ہے قرآن میری ہدایت کا ذریعہ. قرآن ہے صرف وصال اردو پر. قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر. انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان. سنیے ان کی اپنی زبان سے. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے. انما المؤمنون اخوة. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال جو کہ یقیناً بہت ہی بہتری کی طرف گامزن ہے. اسی طرح ملک کی ترقی ملت کے شعور سے وابستہ ہے. جب تک ملک کے ملت کو اور قوم کو شعور نہیں دیا جائے گا تب تک ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اور تیسری چیز جو سعودی عرب پہ کل رات حملہ ہوا ہے، میزائل داغا گیا ہے، اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہیں، ان پہ ہم یہ جو آخر میں نے ذکر کیے ہیں. جہاں زیب صاحب، کسی بھی ملک کی ترقی تب ممکن ہوتی ہے جب قوم کے اندر شعور آ جائے. اس حوالے سے ہم نے راجہ صاحب سے تھوڑی سی بات بھی کی ہے. آپ کا نقطہ نظر جانیں گے
کہ کیسے سوال بہت بڑا یہ ہے نا کہ ایک مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو میرا لیڈر ہے جس کو میں ووٹ ڈالتا ہوں وہ کرپٹ بھی ہے, وہ ڈاکو بھی ہے, وہ چور بھی ہے, لیکن پھر بھی میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں. یعنی سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی میں پرچی لا کے اس کے نام ڈال رہا ہوں. کر لیتے ہیں کہ ان پہ جادو ہے. عجیب صورتحال ہے. دیکھیں جیسے نوشاد صاحب نے کہا کہ وہ ماہر نفسیات ہیں, اور میں جانتا ہوں پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے نوشاد صاحب جو آج ہمارے پروگرام میں آئے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستانی قوم کا جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا وہ بالکل سے انکار ممکن نہیں عبداللہ صاحب کہ اس قوم کو بھوکا ننگا رکھو, اس کے جذبات کے ساتھ کھیلو, اور آخر میں جا کے اس سے اس کی وہ یعنی اس کو پھر ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے, یہ تو استحصال ہو گیا ہمارا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرتی استحصال نہیں ہو رہا؟ تو آج کل تو ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ جمہوریت ہے, آزادی ہے. تو جمہوریت میں جس قدر معاشرتی استحصال ہوتا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. جو مارشل لا آتے ہیں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں مارشل لا لگتے ہیں. ملک صاحب کو لے لیتے ہیں پھر آپ کی بات. جی ضرور ندیم ملک صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ندیم صاحب. ملک ندیم صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں. بات کر رہے ہیں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. کافی بہتری آئی ہے ندیم صاحب. ایک عرصے سے ہم بڑے پریشان تھے, دہشت گردی تھی, قتل و غارت اور امن کی بالکل صورتحال مخدوش ہو چکی تھی. کیا دیکھتے ہیں انشاءاللہ جب اس طرح کی صورتحال ہو امن و امان کی تو پاکستان کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا, اور یقیناً یہ بڑی آپ نے ایک بڑے اہم جو ہے ایشو کی طرف آپ جو ہے اس ٹاپک میں بات کر رہے ہیں. تو یقیناً گزشتہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 10 سے 15 سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں یا اس کے بیچ والا جو ہوتا ہے, اس میں پاکستان کی جو صورتحال رہی ہے عالمی دنیا کے سامنے وہ ایک بالکل غیر محفوظ ملک کے طور پہ پوری دنیا میں نمایاں ہوا ہے. اور اس میں جہاں تک کردار اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس میں ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے, اور باقی ان تمام بیرونی دشمنوں کا بھی ہے جو ہمارے ملک کو اور خاص طور پہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور لیکن الحمدللہ اگر آج کی صورتحال آپ دیکھیں تو پاکستان یعنی بہت جلدی تھوڑے ٹائم میں الحمدللہ واپس آیا اس جگہ پہ, اور آج الحمدللہ پاکستان میں امن ہے, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ امن رہے گا اس طرح, اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کے مناظر طے کرے گا. اور میں اس موقع پہ خاص طور پہ ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جب پاکستان جب مشکل حالات میں تھا تو اس وقت جو لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے پاکستان کے دشمن جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے, چاہے وہ میڈیا ٹاؤن میں بیٹھ کے لوگوں نے بات کی یا جس والے سے بات کی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان کی پولیس, پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاکستان کی مسلح افواج اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ ہمارے دشمن کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں نے ایک دوسرے کی وہ آپ کہہ لیں کہ ٹانگیں کھینچنے کے سلسلے میں ہمیشہ اس قوم کو مایوسی اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا, اور بجائے قوم کو ایک قوم بنانے کے بجائے انہوں نے ہمیشہ مایوس کیا. صرف اس وقت ہمیں نظر آئے حکمران ایک ساتھ جب ان کی کوئی مفاد کی بات ہوتی تھی یا ان کے کوئی اپنے مسائل کے حوالے سے بات ہوتی تھی. ملک صاحب آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں, ملک صاحب آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں اور ریاض شہر سے آپ ابھی ہمارے ساتھ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بڑا اپنے ملک کے بارے میں پریشان رہتا ہے اور اس کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اس امن کو, اس ترقی کی جانب گامزن ملک کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور میں ایک کیسے امید پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک میں اس وقت دنیا کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ وہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ واپس اپنے ملک کو جا رہا ہے, تو کیا ان میں امید ہے پاکستان میں جانے کی اور وہ روشن مستقبل کے خواب لیے واپس اپنے دیش کو جائیں گے انشاءاللہ؟ جی یقیناً جو اوورسیز پاکستانی ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو, کسی بھی جگہ سے ہو, وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے امن کے لیے دعا گو رہتے ہیں, اور وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں پاکستان میں جب بھی کوئی مسئلے مسائل ہوں. اور تقریباً ہر اوورسیز پاکستانی امید ہے جہاں کی جو صورتحال ہے یا اوور آل اگر آپ کہہ لیں جو پاکستانی یہاں سے جا رہے ہیں یا باقی ملکوں سے جا رہے ہیں وہ بھرپور یعنی جذبے کے ساتھ یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں اب امن قائم ہو گیا, اور انشاءاللہ پاکستان کا جو
मुस्तकबिल है ये अमन के हवाले से बड़ा रोशन है। उसकी मिसाल ये मैं आपको इस तरह दूंगा कि रियाज में कुछ अर्सा से मैं देख रहा हूँ काफी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बड़े अच्छे लेवल पे आप कह लें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स वगैरह हैं जिनको मैंने यहाँ से फैमिलीज के साथ जाते हुए देखा परमानेंटली पाकिस्तान में। उन्हें ऐसे इशू भी नहीं थे यहाँ पे रहने के हवाले से कि उनके पास कोई यहाँ पे जो फाइनेंशियल उनको इशू हो, लेकिन वो यही सोच गए कि यार बहुत हो गया, 10-15 साल हमने यहाँ पे खिदमत की यहाँ की भी, और अभी हमें मुल्क में जाना चाहिए और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि अभी अमन कायम होगा और अमन ही होगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान तरक्की के मराजिल तय करेगा इंशाल्लाह। नदीम साहब बड़ी अच्छी बात आपने सुनाई, यकीनन ये हर पाकिस्तानी के लिए यही सोच, उसके लिए ये सोचनी चाहिए। लेकिन नदीम साहब आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, अमन व अमान के लिए पाकिस्तानी कौम चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर के हों, बाहर रहते हों पाकिस्तान से, सब ने यकसां कुर्बानियाँ दी हैं, सब के दिल पाकिस्तान के लिए धड़के हैं। अब अमन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गया है, लेकिन मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली के लिए पाकिस्तानी कौम को क्या करना चाहिए? बड़ी अहम बात आपने की, बड़ा अहम सवाल किया। देखिए अब्दुल्ला साहब और जानजीर साहब, इसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तानी मीडिया का, आप जैसे लोगों का, और हमारे जो दानिश्वर और हमारे जो असातिज़ा कराम है, ये वो किरदार अदा कर सकते हैं। और हमारी कुछ ऐसी फलाई तंजीमें जो कि प्राइवेट लेवल पे सोशल और फलाई काम कर रही हैं मुल्क भर में। यहाँ पे मैं फिर एक दफा ये रिपीट करूंगा कि हमें हुक्मरानों से ये तवक्को बिल्कुल ही रखनी चाहिए कि वो कौम को किसी तरफ ले चलेंगे या कौम को कुछ सिखा सकेंगे कि कौमें कैसी बनती हैं। तो ये तमाम किरदार जो है ना इस वाले से ये हम लोगों को अदा करना है, मीडिया को अदा करना है, हमारे असातिज़ा को किरदार अदा करना है। देखिए एक छोटी सी बात है और लेकिन बड़ी अहम है, वो ये कि जो तलाश आपके अंदर होती है ना, बाहर की दुनिया में आपको कोई मिलती है। अगर आपकी नीयत हो नमाज पढ़ने की और आपको तलब हो रही हो कि मैं नमाज पढ़ूं, तो आप कहीं वीराने में भी जा रहे होंगे जंगल में, तो आपको अल्लाह ताला मस्जिद दिखा देगा और आप अपनी इबादत करेंगे। और यही अगर आपकी नीयत अंदर खुदा न खास्ता गुनाह करने की हो, तो आपको उस जगह से भी गुनाह जो सा करने का मौका मिलेगा जहाँ आप सब्र भी नहीं कर सकते। तो हमें बीइंग पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते सबसे पहले अपनी नीयत को ठीक करना चाहिए, तो मुस्बत बात करनी चाहिए हर वक्त, और हमें बजाय एक दूसरे की चुगलखोरी और एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय हमें मुस्बत से इख्तियार करने चाहिए। और जब हम मुस्बत रास्ते इख्तियार करेंगे तो यकीनन हम एक कौम बनेंगे, और जब एक कौम फिर यकीनन तरक्की भी होती है, अमन भी होती है और खुशहाली भी होती है। कोई चीज़ की कौम को बड़ी अहम जरूरत है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने टाइम दिया। जी जानज़ेब साहब, टाइम बहुत कम रह गया है, कौम में यानी शऊर कैसा बेदार, किस तरह से बेदार किया जाए? बहुत अच्छी बात की नदीम शेर ने और नौशाद साहब ने भी बात की थी कि कौम में शऊर बेदार करने के लिए हमें अपने इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा, तभी हम ये सोच सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कौम में शऊर बेदार होगा। और कौम जो 90% हमारी कौम अब वोट ही नहीं डालने आती, ये 10% की वोटों से जो हमारे हुक्मरान बनते हैं, इनका रास्ता रोकने के लिए ज़रूरी है कि वो 90% भी बाहर निकले और वो वोट का इस्तेमाल करें और अपना हक़ के राय दही का इस्तेमाल करें, जहाँ मर्ज़ी करें लेकिन करें ज़रूर। और गवर्नमेंट को ऐसे कोई कवानीन बनाने चाहिए कि उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाए जो पाकिस्तान में रहते हुए वोट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो उनकी वोट इस्तेमाल ना करने की वजह से हमारे ऊपर चोर डाकू लुटेरे हुक्मरान बन के आ जाते हैं और उनका इसमें पूरा किरदार होता है। और हमारी हुकूमतों को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए ऐसा कानून बनाएं कि अब क्योंकि हमारे पास डिजिटल कंप्यूटराइज नादरा शनाख्ती कार्ड है, तो सिस्टम है हमारे पास, तो उसमें एक तो सिस्टम ये डाला जाए और अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो ये वेरीफाई हो सके कि फ़लाँ शख्स ने वोट किधर डाला जाए, कैसे, वो एक इंतहाई हसास मालूमात ऐसी रखी जाए। फिर दूसरा ये है कि अगर ये नहीं किस पार्टी को दिया, लेकिन एटलीस्ट ये होना चाहिए कि उस शख्स ने वोट कास्ट किया है, ताकि हमारे पास हमारी कौम का जो कौमी शऊर है वो बेदार किया जाए कि हमारे पास हम 21 करोड़ की आवाम है और इलेक्शन वाले दिन 2.5 करोड़ बाहर निकलते हैं और उन 2.5 करोड़ की वजह से पूरा मुल्क सफ़र करता है। तो ये होना चाहिए कि पूरे वो 21 करोड़ जो हैं, अगर 21 नहीं निकलते तो कम से कम उनमें से 18 करोड़ बाहर निकले और वोट का हक के राय इस्तेमाल करें। तरक्की के लिए हर किसी ने अपना किरदार अदा करना है। आखिरी टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास। ये जो कल का वाक़या हुआ है ये पहला नहीं है, इससे कबल भी कई ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं, सुने हैं। क्या समझते हैं बार बार ऐसे वाक़यात का तसलसल, इसके ऊपर कोई आलमी एक्शन या इस्लामी ममालिक का या यहाँ की जो यानी दूसरे जो अक़वाम हैं, OIC है, अक़वाम मुत्तहिदा है, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? इसके पीछे क्या कोई बड़ी पावर है, क्या चक्कर है?
میرا تو شروع سے یہی ایک موقف رہا ہے اور میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اب ہمیں جو ہم نے لبادہ اڑا ہوا ہے نا منافقت کا اسے اتارنا پڑے گا. ہمیں یہ واضح طور پہ کہنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے. ایران ہے اس کے پیچھے اور ایران کے اوپر بھوت سوار ہے خطے کے طاقتور طاقت بننے کا اور وہ خطے کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے. اس نے عراق کے امن کو تباہ کیا, اس نے شام کے امن کو تباہ کیا, اس نے لیبیا کے امن کو تباہ کیا, اس نے یمن کے امن کو تباہ کیا, پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. اور اب سعودی عربیہ پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں حوثیوں کے پاس ان کے پاس کھانے کی کچھ نہیں ہے تو میزائل وہ کہاں سے لائیں گے. ایسے میزائل یہ بڑی حیرت کی رینج جو ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے, 1600 کلومیٹر ہے جن کی رینج, اور وہ آ کے ریاض کو ہٹ کرتے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر دنیا تو ایکشن نہیں لے گی. عبداللہ صاحب جیسے ہمارے پروگرام میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر یہاں پہ جو فوجی اتحاد جی فوجی اتحاد نے کل رات کو جو کارروائی ہوئی ہے وہ فوجی اتحاد نے کی ہے. اچھا جی کل رات کو جو 7 میزائل داغے گئے ہیں ان 7 کو ہوا میں جو نکارہ بنایا گیا وہ فوجی اتحاد کے زیر اہتمام نکارہ بنائے گئے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہ فوجی اور آج صبح فوجی اتحاد نے ایک بہت بڑا وہاں پہ آپریشن کیا ہے, یمن میں اٹیک کیا, بہت بڑا فوجی اتحاد نے کیا, وہ جو سارا ملکی فوجی اتحاد بنا ہوا ہے. اور اسی فوجی اتحاد نے کچھ عرصہ 3-4 دن پہلے یمن کے ایک بہت بڑے ایریے کو وہ فتح بھی کیا اور اس میں اپنا دوبارہ جو ہے کنٹرول سنبھالا ہے. دوسری طرف سے یہ سارا جو اس کا رد عمل ہے نہیں, یہ اس کا رد عمل نہیں ہے, یہ اس کا رد عمل نہیں ہے, وہ قطعاً اس کا رد عمل نہیں ہو سکتا. لیکن فوجی اتحاد کو اپنی مزید طاقت عیاں کرنی ہوگی اور مزید طاقت کے ساتھ سامنے آنا ہوگا تاکہ دشمن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے ڈرے. اس کی ایک ہیبت طاری کرنی ہوگی, دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ فوجی اتحاد کیا کیا کر سکتا ہے. اس فوجی اتحاد کو شاید ایسی کوئی کاروائیاں کرنی پڑے, انہیں عراق میں اڈے کھولنے پڑے, انہیں شام میں اڈے اپنے قائم کرنا پڑے, انہیں یمن میں اپنے اڈے طاقت کے بل بوتے پہ قائم کرنا پڑے, انہیں جو ہے بحرین میں طاقت کے بل بوتے پہ اڈے قائم کرنے چاہیے, انہیں لیبیا میں اڈے قائم کرنے چاہیے, انہیں پاکستان میں اڈے قائم کرنے چاہیے, انہیں افغانستان میں اڈے جا کے قائم کرنے چاہیے, اور اگر ضرورت پڑے تو انہیں ایران میں جا کے اپنے اڈے قائم کرنے چاہیے اور طاقت کے بل پہ بیٹھنا چاہیے. یہی اس کی بقا میں ضروری ہے اور خطے کے امن کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. ویسے ممالک کے تو قوانین ہوتے ہیں جی لیکن کسی ملک میں اس طرح سے مداخلت میزائل کے ساتھ, یہ تو اعلانیہ جنگ ہے نا جی. اب دیکھیں کل میزائل جو گرا ہے, اب جب وہ میزائل گرا ہے تو اس پہ اب تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہ جو اس کی دھاتیں جو میلٹ کر کے اس کو بنایا گیا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سے ملک کے سانچے سے بن گیا ہوا ہے, وہاں سے پتہ چل سکتا ہے. یمن میں ابھی کون سی اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ وہ ایسے بیلسٹک میزائل بنا رہی ہے, وہ اپنی گولی نہیں بنا سکتے. نہیں ان کے تو وہاں پہ کھانے کے بڑے مسائل ہیں, کھانے کے مسائل ہیں, پانی کے مسائل ہیں, تو وہ ان کے پاس کوئی ایسی اتنی بڑی انڈسٹری تو ہے نہیں. یہ تو اعترافات کیے بھی ہیں قاسم سلیمانی جو پاسدار انقلاب کے جو ہیں, وہ حزب اللہ کے جو بڑے ہیں. یہ ابھی یہ طاقت کا جو نشہ ہے اور یہ جو دنیا کو ابھی ولایت فقیہ کتابیں کرنے کا نشہ ہے, یہ بہت خطرناک صورتحال. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مستقبل میں پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد, اور جو ہم نے آگے اعداد و شمار اپنے پچھلے پروگرام میں دیا کہ 30-40 ہزار پاکستانی نوجوان جو ہے وہ شام میں عراق میں لڑ رہے ہیں. ان کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی توجہ دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جو دہشت گرد آگے ہم افغانستان والے نسل سے ہماری جان نہیں چھوٹی, تو یہ ایک اور 40-50 ہزار کی کھیپ تیار ہو گئی ہے. نیشنل ایکشن پلان کدھر گیا ہے, اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا, ان لوگوں کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ اگر کوئی بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کرتا ہے یا سوشل میڈیا پہ پیج لائک کر دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے, کوئی پوسٹ شیئر کرتا ہے, تو اس کا نام تو فورس کیجل میں آ جاتا ہے. لیکن جو جنگ لڑنے چلے گئے ہیں, گھروں سے چلے گئے ہیں, ان کا نام فورس کیجل میں کیوں نہیں آ رہا, ان کے بارے میں تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی, انہیں کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ تو اس کا یعنی جو ایران اور سعودی عربیہ کا ہے, اس کا مستقبل میں کیا ہوگا, یعنی کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہی ہوگا جو جنگ جو ہے نا وہ متوقع ہے. جنگ تو دیکھیں وہی پاکستان والی صورتحال ہے, جب تک اپنے ملک میں غدار نہ ہو تب تک باہر کسی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اٹیک کرنے کی. تو جو ملکی غدار ہیں ان کو دیکھنا ہوگا دونوں ممالک کو, اور جو خطے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے وہی جیتے گا جو سلطان ہوگا, جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی وہ جیتے گا. اور جو اپنا دفاع قائم, جیسے پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا گیا, پاکستان کے اوپر ایران سے بھی اٹیک ہوئے, پاکستان افغانستان بھی اٹیک کیے, پاکستان انڈیا نے بھی اٹیک کیے, پاکستان کے علاقوں کے امن کو تارش کیا گیا, پاکستان میں بدحالی لائی گئی, وہاں پہ دہشت گردی لائی گئی, پھیلائی گئی, لیکن پاکستان کا امن قائم رہا اور پاکستان نے خطے میں اپنا ایک وجود برقرار رکھا. اور جو
وہ جنگ میں ٹھہر گیا، جو اس جنگ میں رک گیا، اپنا وجود برقرار آ گیا، وہی فاتح ہوگا، وہی سلطان ہوگا۔ لیکن جنگی قوانین کو تو توڑنا بھی خلاف ورزی جنگی قوانین کو نہیں، یہ ملکی قوانین ہے، اور اس میں اگر اب تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی حد رہ گئی ہو سعودی عربیہ کے پاس کہ وہ ایران پہ اٹیک نہ کرے، یا ایران کے صورتحال کو جو عالمی دنیا کے سامنے عیاں کرے سعودی عربیہ، دنیا کو بتائے کہ یہ ایران اس وقت بدماشی کر رہا ہے۔ ایران اس کے بہت سنگین نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ سعودی عربیہ شام میں کیا ہوا، سعودی عربیہ ایک خاموش طاقت ہے، دنیا کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ سعودی عربیہ کے پاس وسائل ہیں، سعودی عربیہ کے پاس اسلحہ ہے، سعودی عربیہ کے پاس فوج ہے، سعودی عربیہ کے پاس اگر اپنی ایک ایفیلیشن ہے دنیا کی، حرمین شریفین میں ہے سعودی عربیہ میں، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک ایفیلیشن ہے سعودی عربیہ کے ساتھ۔ تو سعودی عربیہ ایک خطے کے لیے نہیں، خالی ایک عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک ایسی طاقت ہے جو بڑی خاموش طاقت ہے، اور دنیا کو شاید اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر سعودی عربیہ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایسی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہر انسان بشمول میرے اور آپ کے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں کہ سعودی عربیہ پہ رول کون کر رہا ہے، سعودی عربیہ کا حکمران کون ہے، یا سعودی عربیہ کی ضرورت اس وقت کیا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہوگا جانے پیش کرنے کا، جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا، وہ دفاع حرمین شریفین ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے نبی کا شہر ہے، یہاں پہ ہمارے نبی کے وہ گلیاں کوچیاں جہاں ہمارے نبی نے تبلیغ شروع کی، یہاں پہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے نبی نے اس ہمارے اسلام کے لیے، ہمیں ضابطۂ حیات کے لیے پتھر کھائے ہیں۔ تو کیا آج ہم پھر ان شہروں کو انہی دشت کی وادیوں میں گم ہونے دیں؟ یہ ایسے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کو اندازہ کرنا ہوگا کہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جڑی ایفیلیشن ہے، اور پھر سعودی عربیہ کے پاس جو خود وسائل ہیں، اور سعودی عربیہ کتنی بڑی طاقت ہے، یہ دنیا اس کا شاید صحیح ادراک نہیں کر رہی، صحیح اندازہ نہیں لگا رہی، اور یہ دنیا کے لیے بہت سنگین خطرات اس کے برآمد ہو سکتے ہیں۔ عالم کو، پورے عالم کو چاہیے کہ اس میں نظر رکھیں اور ایران کو تنبیہ کریں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، اور اسے روکیں اسے۔ چلیں جی جان زیب صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں جی۔ ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ، راجہ نوشاد احمد صاحب کا بھی شکریہ، اور ملک ندیم شیر صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا۔ ناظرین ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن امن و امان کی اوورآل اگر ہم اپنی گفتگو کا خلاصہ نکالیں تو خلاصہ وہی ہے جو بریک میں جانے سے قبل میں نے آپ ناظرین کے گوش گزار کیا، کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی صفوں میں جو غدار ہیں انہیں نکال کر باہر پھینکنا ہوگا، تب ہی آپ کسی معاشرے میں، کسی ریاست میں امن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور جب امن ہوگا تو پھر آپ کا معاشرے میں تعلیم بھی ہوگی، روزگار بھی ہوگا، معاشرہ خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا۔ اجازت دیجیے انہی دو چار الفاظ کے ساتھ، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔